یہ نظر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، آنکھ کے حوالے سے تو بات ذہن میں آ گئی۔ کبھی کبھی آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہوگا، لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آنکھ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کی دائیں آنکھ پھڑکنا شروع ہو، کسی کی بائیں آنکھ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں، اپنے آپ ہی اس کا مطلب نکال کر خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ پوچھنے لگتے ہیں جی اس کا کیا مطلب ہے، بائیں آنکھ کئی دن ہو گئے ہیں جی میری بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے تو کوئی بھلا ہونے والا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا کوئی ضابطہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ شرعی طور پر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ اس سے کچھ نیک شگونی نہ بد شگونی، اس سے کچھ بھی مراد نہیں، نہ خوش قسمتی نہ بد قسمتی، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، دائیں آنکھ پھڑکے یا بائیں آنکھ پھڑکے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی آنکھ والے، کسی جو ماہر امراض چشم ہیں، ان سے اگر آپ اس کے بارے میں پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ اصل یوں ہوتا ہے، کبھی جسم کا کوئی حصہ پھڑکنے لگے، کبھی کوئی ہاتھ کی انگلی حرکت کرنے لگے، اسی طریقے کوئی حصہ پھڑکنے لگے، اس کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے کسی پٹھے کو کھچ پڑ گئی، کوئی پٹھا کھچ گیا ہے وہاں کا، آنکھ کا کوئی پٹھا وہ کمزور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آنکھ پھڑکنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا کوئی ایسا مطلب نہیں ہے کہ بائیں آنکھ پھڑک رہی تو مصیبت آنے والی ہے، اگر دائیں آنکھ پھڑک رہی تو مال ملنے والا ہے، خوشی ملنے والی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خوشی انسان کو نیک اعمال کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اللہ کی بارگاہ میں راغب ہونے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے ملتی ہے، اور جو برائی ہے بندے پر وہ اس کی غلطیوں اور اس کی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اور اگر کوئی مومن ہو، نیک عبادت بھی کرتا ہو، اللہ کی بارگاہ میں جھکتا بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، اور پھر بھی اس پر کوئی مشکل آئے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں کہ نیکوکاروں کو خوشیاں ملتی ہیں اور برائی کرنے والوں کو غمیاں ملتی ہیں، تو یہ بندہ تو نیکوکار بھی ہے، پھر بھی اس پر مشکل آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور اس کے درجات میں بلندی کا وسیلہ، اس پر مشکل جو ہوتی ہے اس کے لیے درجات میں بلندی کا وسیلہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ